سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله رب اجعلني مقيم الصلاة ربی اے میرے مالک اجعلنی بنا دو مجھے مقیمہ قائم رکھنے والا الصلاة نماز کو ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا ربنا اے ہمارے مالک وتقبل اور قبول فرما لے تو دعا میری دعا کو
ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اے ہمارے مالک اغفر لی، معاف کر دیجیے مجھے، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، یوم اس دن جب یقوم قائم ہوگا الحساب حساب۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اللہ کے حکم اور امر سے بواد غیر ذی زرع، بے آباد بے آب و گیا جگہ میں اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، جو جگہ کل غیر آباد تھی ان کے قدم رنجہ فرمانے سے، تھوڑی تکلیف اٹھانے سے اللہ نے اس جگہ کو ایسے 4 چاند لگائے ہیں کہ دنیا کا رہنے والا ہر مسلمان، ہر غیر مسلم اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کی نیت سے جانے کی جو توفیقیں دی ہیں، یہ وہاں دیکھ آتا ہے۔ غیر مسلم وہاں جا تو نہیں سکتے مگر نیٹ پر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ نے جو اپنا فضل اور قبولیت برسائی ہے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ کل جس کو بواد غیر ذی زرع کہا گیا ہے، جہاں یوں کہہ لو پنجابی میں جتھے ککھ نہیں سی، اس کو کہتے ہیں عربی میں بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، اور جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا وہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان 2 نفوس قدسیہ کے وہاں بیٹھنے سے ان پہاڑوں کو اللہ نے رنگ لگایا، وہ آج اتنے آباد ہیں کہ بچ جانے والے کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کتنے دھکے لگتے ہیں، کتنے دھکوں کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔ اس مرتبہ عمرے پر جب حاضری ہوئی مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفاً و تکریمہ سے، جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تکریمہ میں حاضری ہوئی تو ہمارا قیام جبل کعبہ پر تھا، کوئی میل چل کر ہم آتے تھے۔ احساس کم اس لیے ہوتا تھا
کہ سینکڑوں انسان ہمارے آگے ہوتے تھے، سینکڑوں ہمارے پیچھے ہوتے تھے، دائیں بائیں کی تو بات ہی کچھ اور، اس میں احساس نہیں ہوتا تھا ہم اتنا پیدل چلا ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو ایسا بات کرنا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ سے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ مانگا ہے، اور جتنا کچھ مانگا گویا وہ اتنا کچھ مانگا گیا ہے قیامت کی صبح تک ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ سبحان اللہ۔ خلیل نے مانگا ہے نا، عام آدمی مانگتا تو شاید کچھ بات اور سی ہوتی، مانگنے کو تو ہم بھی جاتے ہیں، مگر خلیل کا مانگنا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جہاں حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے عربی زبان حضرت اسماعیل کی ہے، سبحان اللہ۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کی زبانیں اور ہیں، ان کی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، وہاں عربوں کو رکھا، عربی میں پھر قرآن کو بھی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہمارا دین، ہماری شریعت عربی ہی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو دنیا ترقی کر گئی، کبھی بڑھوں سے سنا کرتے تھے عرب شریف گیا ہوا ہے، اب تو شریف ویسے اپنے آپ کو بھی نہیں کہتے، کسی وزیر کو کہتے ہو شریف یا کسی برادری والے کو کہتے ہو، مجبوراً عادت شریف کی ختم ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے جہاں شریف لوگ، نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ شرافت اور بزرگی خود ہی پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تو اور دعائیں بھی مانگی ہیں، وہاں یہ دعا بھی مانگی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا اے ہمارے مالک، لیقیموا اس لیے بسایا ہے، الصلاۃ کہ نماز قائم کریں۔ کیوں؟ گھر جو ساتھ بنایا، اپنے گھر کے ساتھ جو گھر بنایا، اللہ کا گھر جو آباد کیا، وہ گھر اس لیے بسایا ہے کہ آباد رہے، اور آباد رہنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، آیا جایا جائے۔ اور اس دعا کے ساتھ دعا مانگی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے میرے اللہ تو کر دے، أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ انسان کے دلوں کو، تہوی اس کی طرف مائل کر دے، الیہم اور ان کی طرف جو یہاں مائل ہو جائیں، وَارْزُقْهُمْ ان کو رزق بھی دیجیے، بھوکے نہ مر جائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بستے اجڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ ضابطہ بتایا، دعا بھی مانگی اور ضابطہ بھی بتایا، بسنے کے لیے انسانوں کی زندگی کے اسباب مہیا ہونا ضروری ہے۔ انسان ہو، زندگی وہاں نہ ہو، اسباب معاش وہاں نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز، کب تک ٹھہرے گا؟ کب تک بیچارہ ٹکر مارے گا؟ یا اللہ گھر تو ہم نے بسا دیا ہے، تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اور تیرے گھر کے قریب ہم نے اپنا گھر بھی بسا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں نہیں رہتے تھے نا،
یہ پرانے بوڑھے جو تھے یہ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے. کہاں؟ وہ کبھی کس سے سنایا کرتے تھے، بابل سے آتے تھے. کنعان کے قصے کبھی سنا کرتے تھے. اب تو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی قصہ کرتا ہے کنعان کہاں تھا، بابل کہاں تھا. اب وہ شہر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بابل عراق کے قریب تھا، بہت زیادہ فاصلہ اس کا نہیں تھا. اور یہی وہ سبب ہے کہ انگریز آج تک عراق کو آباد نہیں ہونے دیتا. اس کی کوشش یہ ہے وہاں میں آباد ہو جاؤں. عیسائی کہتے ہیں نا ہم وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں. اصل جنگ یہ نہیں، وہاں تیل تو ہے ہی ہے، آج بھی نہیں بات ہے، پرانا تیل ہے وہاں. لیکن اب زیادہ تر اندرون خاصا جو چشمک ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر میرا قبضہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یہ تھی. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد ہیں، ہمارے ہیں، لہذا اس جگہ پر ہمارا قبضہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کیا کچھ مانگا؟ افئدۃ من الناس، انسانوں کے دلوں کو تہوی مائل کر دے، الیہم اس کی طرف، وارزقہم، اور جو آ جائیں پھر ان کو رزق بھی دیجیے، کھانے کو بھی وافر ہو، وارزقہم، رزق بھی ان کے لیے ہو. من الثمرات، یا اللہ ایسے نہ ہو صرف روٹی کھاتے تو تھک جائیں گے، فروٹ بھی ہونا چاہیے. اور صرف رزق مانگ لیا جائے اس کے ساتھ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں. مگر نبوت کا مانگنا، پھر اللہ سے مانگنا، پھر ان کے قرب کمال کی بات ہے. اس کی ایک مثال دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے قال ہی عصائی، یا اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں؟ تو جواب اتنا ہی تھا نا، قال ہی عصائی، یا اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. فوراً کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. یہ میرا ڈنڈا ہے، یا اللہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، بکریوں کو روکتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں جب تھک جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوچھی کتنی بات تھی، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جس سے یاری ہوتی، دوستی ہوتی، اس کے بعد میں بڑا مزہ آتا ہے. اصل بات یہ، اس لیے تمہید تو لانی ہو گئی، بات لمبی ہو گئی. پوچھا صرف اتنا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اور یہاں بھی چونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ خلیل ہیں اللہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز آپ مزید غور کریں گے اور زیادہ آپ پر آشکارا ہوگا، اور ان کے قرب کا بھی آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا وہ کیسے قریب تھے اللہ کے. وَارْزُقْهُمْ، لا الہ الا اللہ، اور رزق دے تو انہیں جو یہاں آ جائیں. من الثمرات، یا اللہ پھل بھی کھانے کو چاہیے. لعلہم یشکرون، لعلہم، شاید کہ وہ یشکرون، تیرا شکر کریں، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. آپ یقین فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی انہوں نے دیکھا، جن کو نہیں ہوئی اللہ کرے آپ اور میں وہاں سارے جائیں جی، ساری امت وہاں جائے. زور سے کہہ دو آمین. اور پیسے نہ ہو آمین میں تو پیسے نہیں لگتے نا. اللہ اکبر.
جن لوگوں کے دلوں میں کشک ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، اللہ یہاں بیٹھے بھی سب کچھ دکھا دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں۔ بے شک